السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، جو حضرات روزہ رکھتے ہیں، رمضان المبارک کا روزہ رہ رہے ہیں، انہیں چاہیے کہ سحری کی پابندی کریں۔ بہت سے احباب ہیں جو سستی اور کاہلی اور غفلت کی وجہ سے اور صبح میں اٹھنا ان کے لیے دشوار ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ سحری نہیں کھاتے، ایک ہی بار رات میں کھا کر کے پانی وغیرہ پی کر کے سو جاتے ہیں اور اسی وقت نیت بھی کر لیتے ہوں گے اور سو جاتے ہیں اور پھر سحری نہیں کھاتے۔ ایسے احباب سے گزارش ہے کہ سحری کھایا کریں۔ سحری کھانے کی دو وجہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان فرمائی ہیں، اور بھی وجوہات اور بھی ریزنز اور بھی اسباب ہو سکتے ہیں ہوں گے، لیکن خاص دو وجہیں احادیث کے اندر ملتی ہے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسحروا فإن فی السحور برکہ، سحری کھایا کرو اس لیے کہ اللہ نے سحری میں برکت رکھی۔ برکت کے بہت سے معنی ہیں۔ برکت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ رزق میں اضافہ ہو جانا، برکت کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ کم چیزیں کفایت کر جانا، کافی ہو جانا۔ برکت کا ایک معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ اس کی خرابیوں سے، ان کی بیماریوں سے محفوظ رہ جانا۔ بے شمار معنی علماء نے برکت کے لکھے ہیں۔ یہاں پر برکت کے معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کھانا آپ کے لیے قوت اور توانائی کا باعث بنے گا، آپ کے رزق میں برکت ہوگی، آپ کی عمر میں برکت ہوگی، آپ کی صحت میں برکت ہوگی، آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ یہ برکت والا کھانا آپ کے لیے آپ کی قوت جسم کی جو کا نظام ہے، سسٹم ہے، اس کو بہتر سے بہتر کر سکے گا۔ بہت سے معنی لے سکتے ہیں۔ تو یہ برکت کا کھانا ہے، اسے نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ایک ریزن، ایک وجہ تو یہ ہے۔ دوسری وجہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ فصل ما بین صیامنا و صیام اہل الکتاب اکلۃ السحر، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ، یہود اور عیسائی، جوس اور کرسچن، یہ لوگ بھی روزہ رکھتے ہیں، ان کے مذہب میں بھی روزہ ہے، یہ بھی اہل کتاب ہیں، یہ کتاب کو مانتے ہیں، آسمانی کتاب تورات اور انجیل بائبل کو مانتے ہیں لوگ، اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو نبی مانتے ہیں، ان کے احکام بھی، ان کی عبادتیں بھی ہمارے جیسی ہی تقریباً ہیں۔ لیکن ایک فرق ہے روزے کے اندر کہ وہ سحری نہیں کھاتے، ہم سحری کھاتے ہیں۔ لہٰذا اہل کتاب کی مخالفت کے لیے بھی ہمیں اٹھ کر سحری کھانے کی پابندی کرنا چاہیے۔ جو لوگ اہل کتاب کی مشابہت اختیار کرنے اور ان کے جیسا بننے، ان کے جیسا رہن سہن اختیار کرنے، ان کے جیسا کلچر اختیار کرنے میں اپنے آپ کو فخر محسوس کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے اس حدیث کے اندر عبرت اور نصیحت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کے اندر بھی ان کے جیسا بننے سے احتراز فرمایا، گریز فرمایا، ان کی مشابہت اختیار کرنے سے گریز فرمایا کہ ان کے جیسا نہ ہم ہو جائیں۔ اس نیت سے اس وجہ سے آپ نے فرمایا کہ سحری کھاؤ۔ تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ عام رہن سہن، عام بول چال، عام زندگی میں عبادت سے ہٹ کر کے جو ہماری زندگی ہے، ہماری پرسنل لائف ہے، یا ہمارا سوشل لائف ہے، جو ہماری سماجی زندگی ہے، جو ہماری انفرادی زندگی ہے، اس کے اندر یہود کی اور عیسائیوں کی مشابہت اختیار کرنا، ان کے جیسا بننا، ان کے جیسا کلچر اختیار کرنا ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہوگا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کتنی تکلیف دہ بات ہوگی، ہم اندازہ کر سکتے ہیں۔ جب عبادت میں ان کی مخالفت کا حکم دیا جا رہا ہے تو عام رہن سہن میں تو ان کی مخالفت ہمیں اور زیادہ ہی کرنا چاہیے۔ لیکن کیا کریں، ہمارے وہ مسلمان جن کو اللہ نے تھوڑی سی دولت کیا دی، تھوڑا سا پیسہ کیا دیا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم جب تک عیسائیوں کے جیسا رہن سہن اختیار نہیں کریں گے، السلام علیکم کی جگہ ہیلو ہائے نہیں کریں گے، ہے نا، انشاءاللہ ماشاءاللہ کی جگہ اوکے اور شیور نہیں کریں گے، تو ہم ماڈرن ہی نہیں کہلائیں گے، ہم ایجوکیٹڈ کہاں سے کہلائیں گے؟ ہم تو وہی دقیانوس اور پرانے خیالات والے لوگ کہلائیں گے، ایسا سمجھتے۔ میرے بھائیوں، ایجوکیٹڈ انسان پڑھنے لکھنے سے ہوتا ہے، کسی کے کلچر کو اختیار کرنے سے ایجوکیٹڈ نہیں ہوتا ہے۔ ماڈرن انسان نئی چیزوں کو اختیار کرنے سے، نئی چیزیں، وہ مفید چیزیں، نئی جو مفید چیزیں ہوں اور جو فائدہ مند چیزیں ہوں، ان چیزوں کو اختیار کرنے سے انسان ماڈرن ہوتا ہے، اور یہ دوسروں کی چیزیں اختیار کرنے سے ماڈرن نہیں ہوتا ہے۔
ہم اپنے اسلامی کلچر کو اپنائیں، اسلامی تہذیب کو اپنائیں۔ اسلام میں غیروں کی مخالفت پر بہت زور دیا گیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یوم عاشورہ کا روزہ یعنی محرم کی 10ویں تاریخ کا روزہ رکھنا ہمارے یہاں سنت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ بلکہ رمضان کا روزہ فرض ہونے سے پہلے یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ جب رمضان کا روزہ فرض ہوا تو اس کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔ تو اس میں بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتایا گیا کہ یہود بھی یہ روزہ رکھتے تھے، اور آپ کو معلوم ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی بنی اسرائیل، یہی جو یہود ہے اسرائیل، بنی اسرائیل کو لے کر کے آپ فرعون سے آپ نے نجات حاصل کی تھی، اس خوشی میں اسرائیل اور یہود روزہ رکھتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہم ان کو فالو کرنے اور وہ تو ہم ان کے زیادہ مستحق ہیں، حقدار ہیں۔ تو آپ نے روزہ رکھا، اور یہ لیکن ساتھ میں یہ فرمایا کہ اگر میں اگلے سال زندہ رہوں گا تو یہود کی مخالفت میں اس میں ایک روزہ اور اضافہ کروں گا، ایک اور روزہ ایڈ کروں گا، 9ویں تاریخ یا 11ویں تاریخ کا روزہ۔ اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود اور عیسائیوں کی مخالفت پر بہت زور دیا ہے، ان کے جیسا بننے سے منع فرمایا، ان کے جیسا رہن سہن اختیار کرنے، ان کے جیسا کلچر اختیار کرنے سے آپ نے منع فرمایا۔ اور مشہور حدیث ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے اس کا شمار اسی میں ہوتا ہے۔ یہ ایک مستقل موضوع ہے، مستقل ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر ہم مستقل گفتگو کریں گے، ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے۔ اس وقت صرف یہ کہنا مقصود ہے کہ سحری کھایا کریں، اس میں برکت بھی ہے اور اہل کتاب کی مخالفت بھی ہے۔ جب ہم عبادت میں ہمیں نبی نے فرمایا کہ اس کی مخالفت کرو، اس جیسا نہ بنو، اس جیسا نہ دکھو، تو ہم اپنی انفرادی اور اجتماعی زندگی، پرسنل اینڈ سوشل لائف میں بھی ہمیں ان کی مخالفت اختیار کرنا چاہیے، اور ایک مسلم سماج اور ایک مسلم کلچر ہمیں تشکیل دینا چاہیے، ڈیولپ کرنا چاہیے، نہ کہ دوسروں کی دیکھا دیکھی اختیار کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ماہ مقدس کے اس سحری کی برکت سے ہمیں استفادہ کی توفیق عطا فرمائے، اور سحری کر کے ہمیں اس سنت کو حاصل کرنے، یہود کی مخالفت کی، اہل کتاب کی مخالفت کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔